الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو مسجد کے آداب کے بارے میں بتائیں گے۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور ان کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ان کی خلاف ورزی کرنے والا ہمیشہ گستاخ سمجھا جاتا ہے اور ان کا احترام کرنے والے کے دنیا کے کام بھی بنتے ہیں اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ آداب مسجد میں جانے والے ان آداب کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، اللہ کی نظر میں روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ وہ ہے جہاں مسجد تعمیر ہو۔ اللہ سے پیار رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھے۔ قیامت کے خوفناک دن میں اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 2، فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیں۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان کو مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔ نمبر 3، مسجد کو صاف ستھرا رکھیے۔ مسجد میں جھاڑو دیجیے، کوڑا کرکٹ صاف کیجیے، خوشبو لگائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ محلوں کو مسجدیں بنائیں، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں اور مسجدوں کو خوشبو لگائیں۔ نمبر 4، مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ مسجد میں شور مچانا، ٹھٹا مذاق کرنا، بازار کا بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے، اس میں صرف عبادت کیجیے۔ اسی طرح مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیں جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہوں، اور مسجد میں پیشاب پخانہ نہ تھوکیں، اس طرح کہ مسجد میں تیر اور تلوار بھی نہ نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں سے دور رکھو، یعنی مسجدوں میں نہ لے کر جاؤ اپنے بچوں کو، مجنوؤں کو، خرید و فروخت کو، جھگڑوں کو، شور و غل کو اور حدود قائم کرنے کو اور تلواروں کے نکالنے کو۔ نمبر 5، مسجد میں تھوکنے سے احتیاط کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اگر تھوک دیا تو اس کا کفارہ اس تھوک کو صاف کرنا ہے۔ نمبر 6، اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو بددعا دو اور کہو کہ اللہ یہ چیز تجھے واپس نہ کرے۔ نمبر 7، مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیے۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر ذکر تلاوت کریں۔ نمبر 8، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس ہوتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 9، مسجد سے نکلتے وقت الٹا پاؤں باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ نمبر 10، مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا نظام قائم کیجیے اور مؤذن اور امام ان لوگوں کو بنائیے جو اپنے دین و اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ ایسے لوگ اذان اور امامت کے فرائض انجام دے جو معاوضہ نہ لے یا اپنی خوشی سے اجر و آخرت کی طلب میں ان فرائض کو انجام دے، لیکن اجازت ہے ان امام کو جو مسجد میں رہتے ہیں اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، ان کو اجازت ہے کہ وہ معاوضہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 11، اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا مانگی قیامت کے روز وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ نمبر 12، مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو ان کے کلمات سن کر آپ بھی دہرائیے، البتہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں کہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو جواب میں یہ کلمات کہیں، صدقتا و بررتا۔ نمبر 13، تکبیر کہنے والا جب قد قامت الصلاۃ کہے تو جواب میں یہ کلمات کہیے، اقامہ اللہ و ادامہ۔
نمبر 14، ہوشیار بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ ترغیب دے کر بچوں کو بھیجیں تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو، اور مسجد میں ان کے ساتھ نہایت نرمی، محبت اور شفقت کا سلوک کیجیے۔ نمبر 15، مسجد میں ڈرتے لرزتے جائیے اور داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجیے کہ اللہ کی عظمت و جلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہو۔ ہنستے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے، جن کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہیں۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پانے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں۔ یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ رکعت ملے نہ ملے، سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 16، مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب کرتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ نمبر 17، بعض لوگ مسجد میں اپنے موبائل چارج کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی تمام چیزیں موقوفہ ہوتی ہیں اور اس طرح کی حرکت کرنا خیانت ہے۔ اگر چارج کرنا ضروری ہو تو مسجد کے اطراف سے کسی دکان پر چارج کر لیں، اور اگر مسجد ہی میں چارج کر لیا تو اندازے سے اتنی ہی رقم مسجد میں دے دیں۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے سے پہلے موبائل بند کر دیں، اس لیے کہ اس کی گھنٹی سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فرض نماز کے لیے چل کر مسجد جاتا ہے، اس کو ہر قدم کے پر ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ جو شخص فرض نماز کے لیے پیدل چل کر مسجد گیا تو یہ نماز نفل کی حج کی طرح ہوگی، اور جو شخص نفل نماز کے لیے پیدل چل کر گیا تو یہ نماز نفل عمرے کی طرح ہوگی۔ نمبر 19، اذان و اقامت سننے کی حالت میں نہ کلام کرے، نہ سلام کرے اور نہ سلام کا جواب دے۔ اذان اور اقامت کے وقت قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کرے، اور اگر پہلے سے پڑھ رہا ہے تو پڑھنا چھوڑ کر اذان یا اقامت کے سننے اور جواب دینے میں مشغول ہو، یہ افضل ہے، اور اگر پڑھتا رہے تب بھی جائز ہے۔ اگر اقامت کے وقت دعا میں مشغول ہو تو مذائقہ نہیں۔ نمبر 20، مسجد میں اجازت کے بغیر پنکھا اور لائٹ استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کے آداب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔